رمضان 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جبکہ اللہ تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 افراد اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 ومن اکثر الصلاۃ علی اور مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی بلڈنگ نہیں ہوگی، کوئی شیلٹر نہیں ہوگا کہ اس کے نیچے آ کر ہم کوئی سائے میں آ جائیں، دھوپ سے بچ جائیں۔ سورج بھی 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، مگر وہ خوش نصیب جو آقا کے امتی کی پریشانی دور کرے گا اور درود پڑھے گا۔ بعض اور بہت سے اعمال بھی علماء نے لکھے، اور سنت کو زندہ کرے گا، انشاءاللہ وہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا۔ ایک محمود غزنوی کی حکایت آپ کو میں سناتا ہوں۔ طرح طرح کی سٹوریز بچے بھی سنتے ہیں، بڑے بھی سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں بڑی دلچسپی کے ساتھ۔ کہ محمود غزنوی جو بادشاہ تھے نا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے عاشق رسول تھے، درود بہت پڑھتے تھے یہ۔ آپ نے ایک مرتبہ کیا کیا، کچھ قیمتی موتی اپنے افسران کے سامنے پھینک دیے اور آگے چلے گئے اور کہا چن لو، یعنی جس نے جو موتی لینا اٹھا لو۔ تھوڑی دیر آگے گئے، پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایاز جو ہے آپ کا خاص غلام گھوڑے پر سوار پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ فرمایا ایاز تجھے موتی نہیں چاہیے؟ عرض کیا علی جا جن کو موتی چاہیے موتی لوٹ رہے ہیں، مجھے موتی نہیں موتیوں والا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ دیکھیے اگر انسان نیکی کرتا ہے نا کیا ملتا ہے؟ جنت ملے گی اس کو۔ جی ہاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیر خواہی، کسی کی مدد کرنا، کسی کو قرض دے دینا، کسی سے مسکرا کر ملنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا خیال رکھنا، تہجد پڑھنا، اشراق، چاشت، اوابین، تلاوت، کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، قربانی کرنا، بہت سی نیکیاں ہیں، حج کرنا، عمرہ کرنا، طواف کرنا، مدینے میں حاضر ہونا، صالحین کا ذکر کرنا، بہت عبادات ہیں۔ اور جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اسے جنت ملے گی۔ چنانچہ پارہ 30 سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔
ایمان والے جو اچھے کام کریں گے انہیں اللہ تعالی جنت دے گا، نیک اعمال سے جنت ملتی ہے۔ اور نیک اعمال میں ایک بہت ہی اچھا عمل کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ اور ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں۔ روزوں کی 5 قسمیں علماء ہمیں بیان کرتے ہیں: فرض، واجب، منت کے روزے، نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ فرض روزے کیا ہیں؟ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، عاقل بالغ مرد و عورت پر، یہ فرض ہوئے۔ اور واجب کیا ہوئے؟ منت کے روزے۔ اور نفل کیا ہوئے؟ عاشورہ کا روزہ، اس کے ساتھ 9 یا 11 ملا لی، 10 محرم کو، اور 12ویں شریف کا روزہ، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام جو 20 ہے، یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، اس کا روزہ، یہ نفل روزے ہیں۔ اور مکروہ روزے کیا ہیں؟ صوم وصال، انسان لگاتار روزہ رکھے، یعنی ایک بار رکھے اور پھر سحری افطاری کیے بغیر مسلسل روزہ رکھے، یہ مکروہ تنزیہی۔ چھپ کا روزہ رکھنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی۔ اور مکروہ تحریمی کیا ہے؟ عید الفطر کا روزہ اور بقرعید کے 4 دن، 10، 11، 12، 13، یہ 4 دن، یہ 5 ہوئے کل۔ یہ روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے، جو روزہ رکھے گا اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کے ایام ہے۔ تو ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اور روزہ وہ عبادت ہے، اور عبادات سے جنت ملے گی، اور روزے سے خود رب تبارک و تعالی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، سنیے، بہت پیاری حدیث پاک۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا، 700 ٹائمز تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1151۔ مزید ارشاد فرمایا، روزہ سپر ہے، یعنی ڈھال ہے۔ جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے نہ چیخے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ تو کیسی بشارت ہے اس روزہ دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا کہ جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، کھانے پینے سے بھی بچا، جماع سے بھی بچا، اعضاء کو بھی گناہوں سے بچایا، تو یہ اس کا روزہ پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، اس کے جزا میں خود ہی دوں گا۔ اور بعض محدثین نے حدیث کے الفاظ اس طرح پڑھے، انا اجزا بہ، تو معنی کیا ہوں گے؟ روزے کی جزا میں خود ہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی روزہ رکھ کر روزہ دار بذات خود اللہ تبارک و تعالی ہی کو پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمیں سارے روزے تیری رضا کے لیے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری باتیں لکھی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، اگرچہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، مگر خصوصیت سے روزے کو فرمایا یہ میرا ہے، چند وجہوں سے۔ ایک یہ کہ دیگر عبادات میں اطاعت غالب ہے، فرما برداری، بات ماننا، حکم ماننا، اور روزے میں عشق غالب ہے، اور روزہ دار میں عشق کی علامات جمع ہو جاتی ہیں۔ مزید مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مطیع یعنی جو فرما بردار حکم ماننے والا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ ثواب،
اور عاشق کا بدلہ ہے لقائے یار۔ مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں کل قیامت میں دوسری عبادتیں اہل حقوق چھین سکتے ہیں، حتیٰ کہ قرض خواہ مقروض سے 700 نمازیں 3 پیسے، صرف 3 پیسے کے بدلے میں لے لے گا، مگر روزہ کسی حق والے کو نہ دیا جائے گا، رب تعالی فرمائے گا کہ روزہ تو میرا ہے، یہ کسی کو نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب نے مزید لکھا ہے اس حدیث کے تحت روزے کا بدلہ میں براہ راست خود دوں گا۔ روزہ دار لینے والا اور رب دینے والا، جو چاہوں دوں اس کی جزا مقرر نہیں۔ مزید مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی تمام عبادات کا بدلہ جنت ہے اور روزے کا بدلہ جنت والا۔ سبحان اللہ، ہمیں نصیب فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں دوسرے عابد ہیں اور جو عبادتیں کرتے ہیں روزے کے علاوہ وہ عابد ہیں، اور یہ روزہ دار جو ہے یہ عابد بھی ہے، یہ عاشق بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، افطار کے وقت اور جب قیامت کے روز جزا دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اپنے کرم سے عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان 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 رمضان